کے بارے میں اس طرح کی یا امہات المومنین کے بارے میں نازیبا گفتگو کرتے ہیں، توہین آمیز گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ۔ ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے تعلیم بھی حاصل کی تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کی۔ وہ کس جگہ پر بیٹھ کے کی؟ قرآن کہہ رہا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابہ ہیں جنہوں نے تعلیم بھی حاصل کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جی بھر کر زیارتیں بھی کی۔ کتنے خوش نصیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ تو نبی یہ بھی بات میں کہتا چلوں کہ جو ویڈیو آپ کو دکھانے جا رہے ہیں یہ ہے جواد نقوی صاحب کی، میں حفیظہ اللہ تعالیٰ بھی کہہ دیتا ہوں، یہ شیعہ ذاکر ہیں، لیکن انہوں نے بڑی ہی کمال کی گفتگو کی ہے، بڑی اہم بات کی ہے۔ میں کہتا ہوں انہوں نے چیلنج کیا ہے اپنے شیعہ ذاکرین کو۔ چیلنج کیا کیا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی توہین کرتے ہیں معاذ اللہ، امہات المؤمنین کے بارے میں یہ کوئی ایسی گفتگو کرتے ہیں، وہ لوگ دیکھ کر بھی قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ یہ جواد نقوی صاحب نے یہ بات کہی ہے تو بالکل ایسے ہی ہے، ان کے اندر حافظ نہیں ہو سکتا، اتنی دیر تک ان کے اندر حافظ کوئی بن نہیں سکتا جب تک یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ محبت اور پیار نہیں کریں گے۔ آپ کہیں گے اس کی دلیل بھی ہمیں چاہیے، وہ تو ناظرین میں آگے جا کے دوں گا، لیکن میں چاہتا ہوں آپ کو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں آپ کو ایک اور آیت سناتا چلوں۔ قرآن کہتا ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے سامنے جب رب العالمین کی بات آ جاتی یا محبوب علیہ السلام کی بات آ جاتی تو فوراً کیا کہتے ہیں؟ قالوا سمعنا واطعنا، ہم نے رب العالمین کے کلام کو سن بھی لیا، محبوب علیہ السلام کے فرمان کو سن بھی لیا اور مان بھی لیا۔ تو خیر ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، میں چاہتا ہوں آپ کو جواد نقوی حفیظہ اللہ تعالیٰ کی زبانی وہ گفتگو سنواؤں جن کے انہوں نے چیلنج کیا ہے کہ یہ دیکھ کر بھی قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے، بلکہ آپ کو چند دلائل دیں گے، تو آگے ناظرین مل کے گفتگو سنتے ہیں۔ میرا آپ سے یہی سوال تھا، ایک دفعہ جو اہل سنت کے ایک بریلوی مکتب کے بڑے عالم ہیں مفتی منیب صاحب، انہوں نے ایک دفعہ بیان دیا تھا کہ دین کو سب سے زیادہ نقصان پیروں اور نعت خوانوں نے پہنچایا، ان کے اپنے لوگوں نے بھی بہت تنقید کی۔ یہی ہم اہل تشیع کے ہاں بھی دیکھتے ہیں کہ ذاکرین کی وجہ سے بہت نقصان ہوتا ہے۔ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں نے جب آپ کو کہا کہ میں نے سنا ہے صحابہ کے بارے میں یہ، لیکن ذاکرین کی تو ہم نے کچھ ویڈیوز میں سنا ہے کہ انہوں نے صحابہ کے بارے میں کرتے ہیں، بالکل جو حالات ایسے ہیں، اور یہ اتفاقاً یہ لوگ جو صحابہ کے بارے میں اس طرح کی یا امہات المومنین کے بارے میں نازیبا گفتگو کرتے ہیں، توہین آمیز گفتگو کرتے ہیں، یہ شیعہ مذہب کے بارے میں بالکل آشنا نہیں ہوتے۔ شیعہ مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا شیعہ مذہب ہے کیا ہے۔ اگر کسی اس طرح کے بندے کو جو ماہر ہے ان کاموں کا، مناظرانہ اور اس طرح کی جدلی باتیں کرتا ہے نا، اگر اس کو کہو کہ آپ امام صادق علیہ السلام کی مذہب کے اصول بیان کرو، اسے نہیں پتہ، اسے یہی مجلسیں سنی سنائی نکتے اور یہ چیزیں ہیں وہ کاروباری مقاصد کے لیے کرتا ہے۔ بنیادی طور پر تو شیعہ کا جو دین ہے وہ قرآن سے ہے۔ میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ جتنے ذاکرین خطبہ ہمارے شیعوں کو کہتا ہوں کہ آپ کی مجلس پر آتے ہیں تو سب سے پہلے ان کے سامنے قرآن رکھو، کھول کے دو، اور انہیں کہو کہ اپنی مرضی سے کوئی صفحہ پڑھ کے سناؤ۔ اگر قرآن دیکھ کے پڑھ لیا انہوں نے تو سمجھو اس کو کچھ آتا ہے، لیکن اگر یہ قرآن ہی نہیں پڑھ سکتے، قرآن ہی نہیں پڑھ سکتے دیکھ کے، ظاہر ہے آپ تجربہ کر لیں۔ ہم نے بہت سارے ایسے ویڈیوز بھی دیکھے ہیں، کسی نے چیلنج کیا، بیٹھے تو انہوں نے بات ادھر ادھر گھما دی، ہاں، تو قرآن پاک دیکھ کے نہیں جب قرآن ہی پڑھنا ہی نہیں آتا، عربی سادہ پڑھنا نہیں آتی، یہ مذہب کا نمائندہ تو نہیں ہو سکتا نا یہ۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے حوالے اہل سنت نے نوٹ کر لیے ہیں دونوں طرف۔
اہل سنت کو ان ذاکرین خطباء کو شیعہ ترجمان ماننا یہ درست بات نہیں ہے، جب انہیں پتہ ہے کہ یہ اپنے مذہب کی بھی بات نہیں سمجھتے، یہ کاروباری لوگ ہیں، ان کی تجارت ہے، یہ تاجر لوگ ہیں، کاروباری لوگ ہیں، اور بہت سارے سنی سے شیعہ ہوئے ہیں یہ اس طرح کے، یہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے، اچھا یہ بہت سارے سنی سے شیعہ ہوئے ہیں اس طرح کے لوگ، اچھا کاروبار اچھا ہے، آمدن اچھی ہے یہاں پر، تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ تو اپنے مذہب کے بارے میں اس سے ہی ان کا مطالعہ نہیں ہے، پورا نہیں ہے، نہ اپنے مذہب کے عقائد، نہ اپنے مذہب کی فقہ، نہ اپنے مذہب کی تفسیر، نہ اپنے مذہب کے اصول۔ اگر اہل سنت کے ہاں شیعہ مذہب کی کوئی دلیل ہو تو وہ شیعہ مستند کتابوں یا شیعہ مستند علماء کو حوالہ دیں، یعنی شیعہ پر اعتراض اہل سنت وہاں کریں کہ جہاں پر شیعہ عالم نے کوئی بات کی ہے، مستند عالم نے، یا شیعہ مستند کتاب میں کوئی بات ہے، یہ حق بنتا ہے اہل سنت کو، اور پھر شیعہ کا کام ہے اس کا جواب دے، اس کا دفاع کرے۔ لیکن اگر یہاں نہیں ہے کوئی بات، اور جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ابھی ہمارے جو اس وقت مستند علماء ہیں، سپریم شیعہ جو لیڈرشپ ہے اس میں آیت اللہ خامنئی ہیں جو ایران کے رہبر بھی ہیں، مجتہد بھی ہیں، فقی بھی ہیں، مرجع تقلید ہم کہتے ہیں جن کی تقلید کی جاتی ہے۔ ان کا فتویٰ ہے باقاعدہ کہ اہل سنت کے مقدسات صحابہ اور خصوصاً نام لے کر امہات المومنین کی توہین حرام ہے شرعاً، حرام کا فتویٰ دیا ہوا ہے انہوں نے۔ اب یہ حوالہ اہل سنت کو پکڑنا چاہیے نا، اور اگر کوئی کرتا بھی ہے شیعہ تو اس کو یہ فتویٰ سنائیں گے بھائی آپ کے علماء تو یہ کہتے ہیں، آپ یہ باتیں کیوں کر رہے ہو؟ لیکن الٹ ہوتا ہے، انڈیویجول ہے، شیعہ مذہب نہیں ہے، نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے بجائے اگر کوئی جاہل کوئی بات کرتا ہے اس کو ریفرنس بنا لیتے ہیں، اور پھر علماء کے اوپر بھی حملے شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کہتے ہو، کب کہتے ہیں علماء۔ ایک اور بھی اس کا پہلو ہے، شاید آپ نہ پوچھیں لیکن میں کہہ دوں، وہ یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کے بعض علماء نہیں کرتے توہین تو یہ تقیہ کرتے ہیں، چونکہ آپ کے مذہب میں ایک تقیہ بھی ہے، ایک مذہب، یعنی آپ چھپاتے ہو، اصل بات چھپاتے ہو آپ۔ خوب یہ بھی ظاہر ہے کہ ایک دوری یا ایک نفرت یا ایک کینہ یا جو بھی کہیں نا، ایک نفسیاتی جو مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے اس کا نتیجہ ہے، بدگمانی، میں کہہ لوں صحیح لفظ بدگمانی ہے، ایک بدگمانی کا نتیجہ ہے کہ جب شیعہ علماء کوئی بات کرتے ہیں تو وہ اگر صحیح بات ہو تو کہتے ہیں یہ تقیہ کی وجہ سے کر رہے ہیں، اصل کچھ اور ہے ان کا عقیدہ، تقیتاً یہ بات کر رہے ہیں نا۔ تقیتاً تو اس وقت ہوتا ہے نا کہ جب کسی کو جان کو خطرہ ہو یا کسی بڑے خطرے سے محفوظ ہونا چاہیے، جیسے حضرت عمار یاسر نے کیا تھا، پکڑ لیا تھا انہوں نے، اور انہوں نے رسول اللہ کے خلاف ان سے کہلوا دیے تھے کچھ کلمات، اور پھر وہ واپس آئے رو رہے تھے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، تو آیت قرآن اتری کہ جس کا دل مطمئن ہو اور اس نے زبان پر ایسے، تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے۔ صحابہ بڑے بےتاب ہو رہے تھے کہ ان کو کیوں وہاں ایسے جملے کہے انہوں نے، تو وہی دلیل ہے تقیہ کی۔ تو ابھی تو ایسی صورتحال تو نہیں ہے کہ شیعہ کی جان خطرے میں ہے، اگر وہ تقیہ نہیں کریں گے تو مار دیے جائیں گے، ایسا تو نہیں ہے، الحمدللہ مضبوط ہے، ابھی تو کوئی خطرہ بھی نہیں ہے ان کو، بلکہ پاکستان کے بعض سنی علماء تو کہتے ہیں کہ شیعہ خطرہ بن گئے ہیں سنیوں کے لیے، یہ بھی غلط بات کرتے ہیں، میرے خیال ہے کوئی کسی کے لیے ہاں، لیکن خطرہ نہیں ہے تو وہ تقیہ والا سوال ہی نہیں ہے۔ یہاں پر جو اصل میں نے بات کر دی ہے کہ ہمیں مذاہب اور مسالک میں، جیسے میں دوسری طرف سے بھی بات ہے کہ شیعوں کے ہاں اگر یہ بات کی جائے کہ سنی اس کو کہتے ہیں جو اہل البیت کا بغض رکھتا ہو، تو یہ غلط بات ہے، یہ ہمارے ہاں تو اہل بیت کی محبت بہت احترام ہے، یہی ہے، تو یہ بدگمانی ہے۔ اگر شیعہ یہ کہیں کہ سنی اہل البیت سے بغض رکھتے ہیں تو یہ تہمت ہے، غلط بات ہے۔ اسی طرح اگر سنی یہ عقیدہ بنا کہ شیعہ صحابہ یا امہات المومنین کی توہین اور بے حرمتی کرتے ہیں تو یہ غلط بات ہے۔ اختلاف ضرور رکھتے ہیں، اختلاف کو اگر توہین کہتے ہیں تو وہ اصطلاح ہو جائے گی ان کی کہ اختلاف کو توہین کہتے ہیں۔ تو آپ کے ہاں ذاکرین کا سلسلہ نہیں ہے، یعنی آپ اس چیز کو پسند نہیں کرتے ہیں؟ ذاکرین جو اچھے ذاکرین ہیں، جو اہل البیت کی تعلیمات پیش کرتے ہیں، جو ہاں وہ تو قبول ہے ہمیں، وہ تو ہم مانتے ہیں ان کو، لیکن یہ جو زیادہ تر جو ہیں جو اپنی طرف سے کہانیاں بنائے ہوئے ہیں، ہاں یہ جو آگ لگاتے ہیں، شعلہ بیانی کرتے ہیں، فرقہ واریت، اور عموماً جن کی وجہ سے حالات خراب ہو جاتے ہیں، تو ظاہر ہے یہ
امام خمینی یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو شیعہ سنی اختلاف کو ہوا دیتا ہے یہ نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، یہ شیطان کا ایجنٹ ہے۔ یہ اس کو اصلا شیعہ سنی کے زمرے میں ہی نہ لاؤ آپ، جو اختلافات کو ہوا دیتا ہے، جو امت کے اندر یہ مسائل بھڑکاتا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو مناظر فرمائی تو ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابہ جنہوں نے تعلیم حاصل کی محبوب علیہ السلام کے پاس اور امتحان لیا رب العالمین نے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اور نمبر دی اللہ پاک نے 100/100۔ اس کی دلیل سورہ توبہ آیت نمبر 100، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 کے اندر صحابہ کا ذکر کر کے اللہ پاک نے فرما دیا کہ ان کو میں نمبر بھی 100/100 دی ہے۔ اب جو بات میں کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے پاس دلیل کیا ہے؟ میرے پاس پہلی دلیل یہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے معاشرے کے اندر اس طبقے کے اندر ایسے بھی ذاکر ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی 3 بیٹیوں کا انکار کرتے ہیں۔ اب میرے پاس دلیل پہلی کیا ہے کہ ان کے اندر قرآن کا حافظ نہیں ہو سکتا، بلکہ ان کو دیکھ کر بھی نہیں آتا، بلکہ ان کو اردو پڑھنا بھی نہیں آتا۔ پہلی دلیل انہوں نے کہا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بیٹی ہے، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک 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 ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اس آیت کے اندر سورہ احزاب کی یہ آیت ہے، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک، اے میرے محبوب الاسلام آپ کہہ دیجیے اپنی ازواج مطہرات کو، وبناتک، یہ پہلے میں نے 3 مرتبہ جملہ دہرایا، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے، بیٹی نہیں کہا بیٹیوں سے، وبناتک اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین اور مومنوں کی عورتوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، جب گھر سے نکلیں تو پردہ کر کے نکلیں۔ یعنی قرآن پاک کی اس آیت نے بتا دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی بیٹی ہیں؟ 4۔ کیونکہ یہ انکار کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ان کو قرآن نہیں آتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اردو بھی نہیں آتی۔ چلو جو نہیں آتا ترجمہ بندہ پڑھ لے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں ان کو اردو نہیں آتی۔ اگلی بات ہم کرتے چلے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، ان کو شاید انہوں نے قرآن پاک کی یہ والی آیت نہیں پڑھی، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہاں پہ صحابہ کا ذکر سورہ توبہ کی آیت کے اندر، شاید انہوں نے یہ والی آیت بھی نہیں پڑھی، شاید ان کو آتا نہیں تھا قرآن۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، فرمایا ایمان ایسے لاؤ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ لے کر آئیں۔ اگلی آیت اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے محبوب الاسلام تعلیم تو آپ نے دی ہے، پڑھایا تو آپ نے ہے، زیارتیں یہ آپ کی کرتے رہے ہیں، لیکن ان کے جماعت آپ کی ہے، گروہ آپ کا ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں اولئک حزب اللہ، اے میرے محبوب الاسلام یہ جماعت آپ کی تو ہے لیکن یہ میری بھی جماعت ہے، اولئک حزب اللہ، شاید انہوں نے یہ بھی قرآن پاک کی آیت نہیں پڑھی، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ میری جماعت ہے۔ اب میں حدیث بیان کرتا چلوں، بلکہ یہ بھی جملہ کہہ دوں، اگر معاشرے کے اندر دنیا کے اندر کسی جماعت کے بارے میں، کسی بندے کی جماعت کے بارے میں ہم گفتگو کریں تو آپ کو پتہ ہے ان سے برداشت نہیں ہوتا، یہ تو پھر رب العالمین کی جماعت ہے۔ اب حدیث پڑھتے چلے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں کوئی ایسا الفاظ نہیں بولنا۔ تو ناظرین جب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ہمیں بتلا دی، اب سورۃ الفتح اب دیکھیں گے آیتیں، سورۃ الفتح کی آیتیں ہیں 29 کل آیات، اور ان کی آخری آیت دیکھیں گے، آخری آیت اس کے اندر آپ کو پتہ ہے حروف توجیہ بھی کتنے ہوتے ہیں؟ 29، الف با تا سا جیم، آپ پڑھیں گے نا پہلی تختی اس پارے کی، یہ والے نورانی سپارہ ہو یا کوئی بھی سپارہ ہو، پہلی تختی اب جو بچوں کو پڑھایا جاتا ہے سپارہ، تو حروف توجیہ 29، اس آیت کے اندر بھی 29 حروف ہیں، حروف توجیہ ہیں، یعنی سب کے اندر اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ آیت کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، بلکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے تذکرے، ان کے چرچے تورات کے اندر بھی، انجیل کے اندر بھی، زبور کے اندر بھی،
اور رب العالمین کے قرآن پاک کے اندر بھی۔ باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی سیکھ دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔